زدني علما والحقني بالصالحين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واذکر فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا. صدق اللہ العظیم. سورہ مریم کی 50 آیتیں ہوں گی. سورہ مریم میں ہم نے زکریا علیہ السلام، ان کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام اور مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا آج کے واقعہ میں اللہ کریم فرماتے اور کتاب میں یعنی قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کو یاد کریا. موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمائیے کہ بے شک یہ کانا مخلصاً کہ وہ چنا ہوا ایک مخلص رسول اور نبی تھے. اس سے پہلے آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفات بیان کیے گئے، اور کتاب میں اب یہاں موسیٰ علیہ السلام کے صفات بیان فرمائے جا رہے ہیں. دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خلیل اللہ علیہ السلام کی صفات بیان کرنے کے بعد اب کلیم اللہ علیہ السلام کی صفات بیان کیے جا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے یہاں 5 صفات بیان ہوئے. نمبر 1، آپ علیہ السلام کے چنے ہوئے اور گزیدہ نبی تھے. نمبر 2، آپ علیہ السلام رسول و نبی تھے. نمبر 3، آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا اور موسیٰ علیہ السلام سے. نمبر 4، اپنا قرب بخشا. اور نمبر 5، موسیٰ علیہ السلام کی خواہش پر آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اللہ کریم نے نبوت عطا فرمائی. موسیٰ علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں، اس لیے ان کا ذکر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پہلے فرمایا کہ دادا اور پوتے کے ذکر میں فاصلہ نہ ہو، ورنہ اسماعیل علیہ السلام جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے کے ہیں. وَنَادَيْ اللہ کریم فرماتے وَنَادَيْنَهُ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ندا آواز دی من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا، کوہ طور کی جانب سے ندا دی نے پکارا، اور ہم نے اسے اپنا راز کہنے کے لیے مقرب بنایا، قریب بنایا، قرب عطا کیا. طور ایک پہاڑ کا نام ہے جو مصر و مدین کے درمیان ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدین سے آتے ہوئے طور کی اس جانب سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دائیں طرف تھی، ایک درخت سے اللہ کریم نے ندا دی، جو سورہ قصص میں نمبر 30 میں ان کلمات سے یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ علیہ السلام بے شک میں ہی اللہ ہوں جو تمام جہان کا پروردگار ہوں. اس کے بعد اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام سے بلا واسطہ کلام فرمایا، اور موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کا شرف حاصل ہوا، اس سے نوازا گیا. اور پیارے عقائد و جہان علیہ السلام کو مرتبہ اور قرب عطا فرمائے گا جو حجاب اٹھا دیے گئے ہیں، اور یہاں تک کہ آپ نے قلموں کے چلنے کی آواز سنی اور پیارے عقائد و جہان کی قدر منزلت بلند کر دی گئی. حضور علیہ السلام کے بارے میں جو واقعہ معراج ہے، یہاں اللہ تعالیٰ کے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ حبیب علیہ السلام کے مقام و مرتبہ کا فرق آپ سماعت کیجئے کہ اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر جو کلام فرمایا اس سے اپنے حبیب علیہ السلام کے ذریعے سب پر ظاہر فرما دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے معراج کے رات لامکان میں اپنے ہمارے آقا دو جہان سے جو کلام فرمایا وہ کسی کو نہ بتایا، بلکہ ارشاد فرما کر سب سے چھپا دیا کہ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، سورہ نجم یاد نمبر 10 میں، کہ پھر اس نے اپنے بندے کی طرف وحی فرمائی جو وحی فرمائی. وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے اپنے رحمت سے اسے موسیٰ علیہ السلام کا بھائی ہارون بھی انہیں بھی نبوت عطا کی. ہارون نبیّا یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میرے گھر والوں میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا، تو اللہ کریم نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی اور اپنے رحمت سے ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی. تو نبوت کسبی نہیں ہے، یعنی اپنے کوششوں سے محنت سے
نبوت حاصل نہیں ہوتی، نہیں ملتی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے رحمت سے جس سے اللہ چاہے صرف اسے عطا ہوتی ہے۔ اور نمبر 2، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب کا ایسا مقام حاصل ہے کہ اللہ کریم نے ان کی دعا کے صدقے ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا فرما دی۔ اس سے اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی عظمت کا پتہ لگا کہ ان کی دعا سے وہ نعمت ملتی ہے جو بادشاہوں کے خزانوں میں نہ ہو۔ تو اگر ان کی دعا سے اولاد یا دنیا کی دیگر نعمتیں مل جائیں تو کیا مشکل ہے۔ البتہ اب ختم نبوت ہو چکی ہے، اب کسی کو نبوت نہیں مل سکے گی۔ باقی اللہ والوں کی دعا اللہ کریم نے فرمایا جب مجھ سے جو مانگتے ہیں میں انہیں عطا کرتا ہوں۔ وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل اور موسیٰ۔ اور کے بعد اللہ کریم فرماتے ہیں اے میرے محبوب، اور اس قرآن میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر انہیں سنا ہے۔ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، یہ وعدے کا بڑا پکا تھا۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ رسول اور نبی تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ہیں اور پیارے آقا دو جہان علیہ السلام کے والد اس میں آتا ہے، داد عظیم میں آتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کے وصف اللہ کریم نے بیان فرمائے۔ نمبر 1 کہ وہ وعدے کے سچے تھے۔ یاد رہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام اپنے وعدے کے سچے ہوتے ہیں اور اللہ والے بھی ان کی توفیل سچے ہی ہوتے ہیں، مگر اللہ کریم نے اسماعیل علیہ السلام کو خصوصی طور پر ذکر کرنے کی یہ وجہ بتائی کہ آپ اس وصف میں بہت زیادہ ممتاز تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ اسماعیل علیہ السلام سے کسی شخص سے کہا کہ کسی شخص نے کہا جب تک میں آتا ہوں اب ٹھہریں۔ وہ چلا گیا اور اسماعیل علیہ السلام انتظار میں 3 دن تک وہیں ٹھہرے رہے کہ وعدہ کیا کہ وہ آئیں گے۔ اللہ اکبر، 3 دن تک وہ نہیں، آپ یہیں ٹھہرے تھے، آپ اس کے انتظار میں رہیں۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ذبح کرنے لگے تو ذبح کے وقت آپ اسماعیل علیہ السلام نے صبر کرنے کا وعدہ فرمایا تھا، اس وعدے کو جس شان سے پورا فرمایا اس کی مثال نہیں ملتی۔ تو یہ وعدے کے بڑے پکے اللہ کریم فرماتا ہے۔ نمبر 2، اسماعیل علیہ السلام غیب کی خبریں دینے والے رسول تھے۔ آپ علیہ السلام کو رسول اور نبی فرمایا گیا۔ اس میں بنی اسرائیل کے ان لوگوں کی تردید ہے اور مقصود ہے جو کہتے تھے کہ اسحاق علیہ السلام کو نبوت ملی تو اسماعیل علیہ السلام کو نہیں ملی تھی۔ تو اللہ کریم نے اسے بھی قرآن میں کہا کہ رسول النبی۔ اچھا، اوپر بیان ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کسی جگہ پر 3 دن تک ایک شخص کے انتظار میں ٹھہرے رہے۔ اسی طرح ایک واقعہ پیارے آقا دو جہان علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن ابو الحمصار رضی اللہ فرماتے ہیں کہ بعثت سے پہلے بھی پیارے آقا دو جہان سے کوئی چیز خریدی اور اس کی کچھ قیمت میرے طرف باقی رہ گئی ہے۔ ابن ابو الحمصا کہتے ہیں میں نے وعدہ کیا کہ اسی جگہ لا کر دیتا ہوں، میں بھول گیا اور 3 دن کے بعد آیا، میں گیا تو پیارے آقا دو جہان اسی جگہ موجود تھے۔ ارشاد فرمایا اے نوجوان، تو نے مجھے تکلیف دی ہے، میں 3 دن سے یہاں انتظار کر رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام کی پھر شان، وہ تو اس جیسی کسی کی شان نہیں، انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے۔ یہ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اسماعیل علیہ السلام اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو نماز و زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور اپنے رب کے ہاں بڑا پسندیدہ تھے۔ ارشاد فرمائے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں اور اپنی قوم جرہم کو جس طرح آپ علیہ السلام مبعوث تھے نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیتے تھے، اور آپ علیہ السلام اپنی اطاعت اور اعمال، صبر و استقلال اور حوال و خصال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں بڑے پسندیدہ تھے۔ پیارے آقا دو جہان
مختلف مواقع پر بھی، یعنی تمام انبیاء کا ایک شیوا ہے، ایک پیشہ ہے، ایک طریقہ ہے۔ پھر حضور سب سے آگے ہیں، اپنے اہل خانہ کو نماز وغیرہ کی تلقین حضور بھی فرماتے تھے۔ چنانچہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضور علیہ السلام کے اہل خانہ پر کوئی تنگی آتی تو آپ انہیں نماز پڑھنے کا حکم دیتے تھے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضور علیہ السلام کے اہل خانہ کو کوئی حاجت پہنچتی تو آپ اہل خانہ کو ندا فرماتے، اہل خانہ نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام 8 ماہ تک حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دروازے پر صبح کے نماز کے وقت تشریف لاتے رہے اور فرماتے الصلاۃ رحمکم اللہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ نماز پڑھو، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا فرما دے۔ معلوم ہے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینا اللہ تعالیٰ کے پیارے انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے گھر والوں کو، چھوٹے بچوں کو، بڑوں کو نماز قائم کرنے کا حکم دیں، اور اس کے علاوہ ان تمام کاموں کا بھی حکم دیں جو جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے اور جنت کے حصول، اللہ کی رضا کے حصول پیارے آقا دو جہان علیہ السلام کی شریعت کے مطابق ہو۔ رب کریم نے سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یہ حکم ہے اللہ کا، اے مسلمانوں، قو بچاؤ انفسکم اپنے آپ کو، واہلکم اپنے گھر والوں کو، نارن آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، ایسی آگ جس کے ایندھن پتھر اور انسان ہیں، اس پر بڑے سخت فرشتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے جو اللہ کا حکم ہے۔ نماز فجر کے لیے جگانا حضور علیہ السلام کی سنت ہے، چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز فجر کے لیے نکلا تو آپ جس سوتے ہوئے شخص کے پاس گزرتے تو اسے نماز کے لیے آواز دیتے یا اپنے پاؤں مبارک سے ہلا دیتے۔ لہذا جو خوش نصیب انسان کسی فجر کی نماز کے لیے جگاتا ہے تو وہ حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے۔ اللہ ہمیں اس سنت کو زندہ کرنے والے بنا دے۔ اور آخر میں یہ واقعہ کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس علیہ السلام کا ذکر یاد کیجئے، یہ بھی نبی اور سچے اور نبی تھے، صدیق تھے اور نبی تھے۔ تو ارشاد فرمائے کہ حبیب علیہ السلام آپ ہمارے اس کتاب میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر فرمائے، بے شک وہ بہت سچے نبی تھے۔ ادریس علیہ السلام اخنوخ ہے اور آپ علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے والد کے دادا ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کے بعد آپ ہی پہلے رسول ہیں۔ ادریس علیہ السلام کے والد حضرت شیث بن آدم علیہ السلام ہیں۔ آدم علیہ السلام کے بیٹے شیث علیہ السلام کے بیٹے جو ہیں وہ ادریس علیہ السلام۔ سب سے پہلے جس شخص نے قلم سے لکھا وہ ادریس علیہ السلام ہے۔ کپڑوں کو سب سے پہلے سینے والے ادریس علیہ السلام ہیں۔ کپڑے پہننے کی ابتدا بھی آپ ہی سے ہوئی۔ آپ سے پہلے لوگ کھالے پہنتے تھے۔ سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے، ترازو اور پیمانے قائم کرنے والے اور علم نجوم اور علم حساب میں نظر فرمانے والے بھی آپ ہیں، اور یہ سب کام آپ ہی سے شروع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر 30 صحیفے نازل کیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والے صحیفوں کا کثرت سے درس دینے کی وجہ سے آپ کا نام ادریس پڑ گیا۔ درس سے تدریس و مسلسل، یعنی اس میں مشبہ ہے درس دینے والا۔ ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والے صحیفوں کا کثرت سے درس دیا کرتے تھے۔ تو اسے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا درس دینا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس مناسبت سے قرآن پاک کے متعلق ہم آپ کو ایک بات بتائیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو لوگ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں اور وہ قرآن مجید کی تلاوت اور ایک دوسرے کو اس کا درس دیتے ہیں، جیسے ہم بیٹھے ہیں روزانہ بیٹھتے ہیں اللہ کے توفیق سے، تو ان پر سکون نازل ہوتا ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرشتوں میں فرماتا ہے۔ مسلم
کتاب و ذکر و دعا و توبہ والاستغفار میں ذکر ہے۔ نمبر 2، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ عالم جو صرف فرض نماز پڑھ کر بیٹھ جاتا ہے پھر لوگوں کو علم دین سکھاتا ہے، اس کی بزرگی اس عابد پر جو دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے ایسی ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ادنا پر۔ یہ جو درس دینے والا ہے وہ رات میں روزہ عبادت کرنے والا، دن کو میں روزہ رکھنے والا، اس سے اتنا اعلیٰ ہے جیسے میں تم سے اعلیٰ ہوں۔ حضور نے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رات میں ایک گھڑی علم کا پڑھنا پوری رات کی عبادت سے اور بیدار رہنے سے بہتر ہے۔ یاد رہے کہ جو شخص عالم نہیں اس کا درس قرآن دینا جائز نہیں ہے۔ اگر وہ کسی صحیح العقیدہ عالم کی لکھی ہوئی تفسیر سے درس دے تو ٹھیک ہے، کہ اپنے طرف سے تشریح نہ کرے اور اس کے اپنے طرف سے کوئی وضاحت یا تشریح نہ کرے، اور یوں ہی علماء میں سے بھی انہیں ہی درس قرآن دینا چاہیے جنہوں نے معتبر علماء کرام سے سب سے پہلے پڑھا ہو اور حدیث کی شروحات، فقہی احکام اور دیگر ضروری علوم کا متعدد کتابیں اور اچھا خاصا اس کا مطالعہ ہو تو وہ درس قرآن دینے والا ہے۔ اور اس کے علاوہ کوئی قرآن پڑھے وہ نہیں سمجھتا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو قرآن میں علم کے بغیر کچھ کہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ حضرت عبداللہ بن عباس ایک اور روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو قرآن میں اپنی رائے سے کچھ کہے اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ حضرت جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو قرآن میں اپنی رائے سے کہے پھر ٹھیک بھی کہہ دے، صحیح بھی کہہ دے، لیکن اس کو علم نہیں ہے، ٹھیک ہے، جیسے بس صرف ایک آیت وہ سیکھ لی لیکن اس کو صحیح آتا نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں بہت ساری آیتیں بظاہر ایک آیت کا معنی اب بولیں کہ ہدی للمتقین، دوسرے جگہ میں ہدی للناس، دوسرے مختلف معنی میں مختلف توجیہات ہوتے ہیں، تو اس قسم کے ہر انسان کی پہنچ نہیں ہے کہ جب تک وہ پوری زندگی اس نے قرآن نہیں پڑھا بڑے بڑے علماء سے بڑے بڑے تفاسیر، تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ روحانی لوگوں کا علاج ہے، تو جسمانی علاج بھی اگر ڈاکٹر نہیں ہو کرے تو انسانوں کے جسم سے کھیل ہے نا، نیم حکیم خطرہ ہے جان اور نیم ملا خطرہ ایمان ہوتا ہے۔ تو درس قرآن پاک سے استفادہ کرنا ان لوگوں کا کام ہے کہ وہ انہوں نے سند اور پھر بڑے بڑے علماء سے دور تفسیر پڑھے ہوں، پھر وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اب یہ دوسروں کو بھی یہ تعلیم دے۔ کریم اللہ سے دعا ہے جو علماء کرام دوسروں کو درس دیتے ہیں اللہ مزید ان کے علوم میں برکت عطا فرمائے۔ یا اللہ کریم اللہ جو صحیح ہم بولتے ہیں یہ تیرے توفیق سے ہے، کریم اللہ جو غلطی ہوتی ہے ہم انتہائی کمزور ہیں، کریم اللہ صحیح سمجھنے اور صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حاضرین و سامعین کو اجر عظیم عطا فرما، ان کے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا کلی عطا فرما، بے روزگاروں کے رزق حلال، محرومینوں کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جن اس پر موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ